بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 158۔ آج کے سبق کا عنوان ہے معرفہ کو نکرہ یا نکرہ کو معرفہ ذکر کرنے کا حکم۔ عام کے الفاظ کا ذکر چل رہا تھا جس میں اس سے پہلے عام کے الفاظ میں سے جمع معرف باللام، جمع غیر معرف باللام، جمع منکر، مفرد محلہ باللام، نکرہ کا ذکر ہو چکا۔ نکرہ کی کئی قسموں کا ذکر ہو چکا۔ نکرہ میں سے بعض صورت باقی ہیں جس کا ذکر یہاں کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَالنَّكِرَةُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ خَاصٌ لِكَوْنِهَا دَالَّةً عَلَى فَرْدٍ لكنها تكون مطلقة إذا كانت في الإنشاء، نحو قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ويثبت بها واحد مجهول عند السامع إذا كانت في الأخبار، نحو في الإخبار نحو رأيت رجلا۔ فرماتے ہیں کہ نکرہ ان گزشتہ جگہوں کے علاوہ میں خاص ہوگا کیونکہ وہ فرد پر دلالت کرنے والا ہوگا، لیکن وہ مطلق ہوگا جب یہ انشاء میں ہوگا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم ایک بقرہ کو ذبح کرو، اور اس سے ایک مجہول ثابت ہوگا سامع کے ہاں جب یہ اخبار میں ہو، جیسے رأیت رجلا، میں نے کسی ایک شخص کو دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ اگر نکرہ کی ماقبل میں جتنی صورتیں گزر چکی، نکرہ تحت النفی اور نکرہ شرط کے بعد اور نکرہ موصوفہ صفہ عامہ کے ساتھ، اگر ان کے علاوہ ہو تو یہ پھر خاص ہوگا کیونکہ یہ ایک فرد پر دلالت کرے گا، لیکن یہ مطلق ہوگا۔ پھر آگے اس کی دو صورتیں کہ اگر نکرہ انشاءات میں ہو تو یہ پھر مطلق ہوگا، یعنی کوئی ایک فرد ہوگا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا تھا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، انہوں نے قتل کیا تھا، تو قتل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم کیا کہ گائے کو ذبح کرو، اور اس گائے کا ٹکڑا اس مقتول کے جسم پر ڈال دو تو وہ قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم کیا بقرہ، تو یہ انشاء ہے، اذبحوا بقرہ حکم تھا، تو انشاء میں حکم یہ ہوگا کہ کوئی بھی ایک بھی بقرہ گائے کو وہ ذبح کرتے تو اس طرح وہ جائز ہو جاتا، لیکن یہودیوں نے اس میں صفات اور قیود اپنی طرف سے ڈال دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عام حکم دیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر یہ اخبار میں ہو تو اس سے سامع کے نزدیک ایک مجہول فرد ثابت ہو جائے گا، جیسے رأیت رجلا، کوئی کہے کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا، تو اب یہ خاص ہے، ایک شخص کو دیکھا تھا، لیکن سامع کے نزدیک چونکہ وہ مجہول ہے تو ایک مجہول فرد اس سے ثابت ہو جائے گا۔ آگے ایک بہت مفید بحث فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر نکرہ کو ذکر کیا تو اس کو دوبارہ نکرہ ذکر کر دیا، یا نکرہ کو ذکر کیا تو اس کے بعد اس کو دوبارہ معرفہ ذکر کیا، یا معرفہ کو ذکر کیا تو اس کے بعد اس کو دوبارہ معرفہ کی شکل میں ذکر کیا، یا دوبارہ نکرہ کی شکل میں ذکر کیا، یہ کل 4 صورتیں بنتی ہیں، اور اس کے بارے میں بہت عمدہ یعنی فارمولہ اور قاعدہ بیان فرماتے ہیں۔ فَإِذَا أُعِيدَتْ نَكِرَةً كَانَتْ غَيْرَ الْأُولَى وَإِذَا أُعِيدَتْ مَعْرِفَةً كَانَتْ عَيْنَهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي اللَّامِ الْعَهْدُ وَالْمَعْرِفَةُ إِذَا أُعِيدَتْ فَكَذَلِكَ فِي الْوَجْهَيْنِ إِذَا أُعِيدَتْ الْمَعْرِفَةُ نَكِرَةً كَانَ الثَّانِي غَيْرَ الْأَوَّلِ وَإِنْ أُعِيدَتْ الْمَعْرِفَةُ كَانَ الثَّانِي عَيْنَ الْأَوَّلِ فَالْمُعْتَبَرُ نَكِيرُ الثَّانِي وَتَعْرِيفُهُ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہ في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا لن يغلب عسر يسرين والأصح أن هذا تأكيد۔ اگر نکرہ کو دوبارہ نکرہ ذکر کیا تو یہ پہلے والے کے علاوہ ہوگا، اور اگر نکرہ کو دوبارہ معرفہ ذکر کیا تو یہ پہلے والے کا عین ہوگا، کیونکہ اصل لام عہد ہے، اور معرفہ کو اگر دوبارہ ذکر کر دیا تو یہی ہوگا، یعنی معرفہ کو اگر نکرہ ذکر کر دیا تو یہ دوسرا پہلے کے علاوہ ہوگا، اور اگر دوبارہ معرفہ ذکر کر دیا تو یہ دوسرا پہلے کا عین ہوگا۔ پس معتبر دوسرے کا نکرہ ہونا ہے اور دوسرے کا معرفہ ہونا ہے، یعنی دیکھا جائے گا دوسرے کا نکرہ اور دوسرے کا معرفہ۔ اگر دوسرا نکرہ ہے تو یہ پہلے والے کے علاوہ ہوگا، اور اگر دوسرے معرفہ ہے تو یہ پہلے کا عین ہوگا۔ اور دلیل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد میں یہی فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے اور تنگی کے ساتھ ایک آسانی ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں لن یغلب عسر یسرین، کہ ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں ہو سکتی، اور اصح یہ ہے کہ یہ تاکید کے لیے ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک نکرہ ہم نے ذکر کیا، اس کے بعد اس نکرہ کا اسی عبارت میں دوبارہ ذکر آیا، تو آیا یہ وہی ہوگا یا اس کے علاوہ ہوگا؟ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر دوسرے کو دیکھا جائے گا کہ دوسرا نکرہ ہے یا معرفہ ہے، اگر دوسرا نکرہ ہے تو یہ پہلے کے علاوہ ہوگا، اور اگر دوسرا معرفہ ہے تو یہ پہلے کا عین ہوگا، کیونکہ معرفہ میں الف لام کو ہم نے استعمال کیا ہوگا، اور الف لام میں ہم نے پہلے بھی بتا دیا کہ اس میں راجح یہی ہے کہ اس میں عہد مراد لیا جائے، یعنی جو مقرر ہے وہ مراد لیا جائے، اور پہلے جو ہم نے ذکر کیا تھا تو یہاں الف لام میں غالب احتمال یہی ہے کہ اسی کو دوبارہ مراد لیتے ہیں، تو لہٰذا اس میں الف لام چونکہ عہد کے لیے ہے لہٰذا یہ پہلے کا عین ہوگا۔ تو اس کی پھر دو صورتیں ہوگی، پہلے معرفہ ہے اور دوبارہ معرفہ ذکر کیا تو، یا پہلے نکرہ ہے دوبارہ معرفہ ذکر کر دیا، تو دونوں صورتوں میں یہ پہلے کا عین مراد ہوگا۔ اور اگر دوسرے کو نکرہ ذکر کیا ہے تو اب بھی دیکھا جائے گا کہ پہلے نکرہ ہے یا معرفہ ہے، تو دونوں صورتوں میں یہ علیحدہ فرد مراد ہوگا۔ اب قرآن مجید میں ہم دیکھ لیتے ہیں، قرآن مجید میں اس آیت میں سورہ شرح میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، تو اب العسر کا لفظ جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے معرفہ ذکر کیا، اور اس کو دوبارہ جب ذکر کیا تو اس کو معرفہ ذکر کیا، اور یسر کا جو لفظ ہے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکرہ ذکر کیا، دوبارہ اس کو ذکر کیا تو نکرہ ذکر کیا۔ تو چونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز کو نکرہ دوبارہ ذکر کیا جائے تو یہ پہلے والے کے علاوہ ہوگا، اور جس کو معرفہ دوبارہ ذکر کیا جائے تو یہ پہلے والے کے کا عین مراد ہوگا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے کہ ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں ہوتی، یعنی گویا اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ترغیب ہے کہ اگر کسی پر تنگی آئے تو پریشان نہ ہو، اس کے بعد ایک آسانی ہوتی ہے۔ تو عام طور پر تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ ایک تنگی کے بعد آسانی ہوگی، ایک آسانی ہوگی، لیکن اس اصول کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس سے یہ نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تنگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل آسانیاں دیتے ہیں اور دوگنا آسانیاں دیتے ہیں، تو لہٰذا بندے کو اس کو دیکھتے ہوئے اور زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ اور آپ حضرات کو یاد ہوگا ایک شاعر نے اس کو شعر میں بھی بیان کیا ہے، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح، کہتے جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم الم نشرح صورت میں غور کرو، ایک فعسر بین یسرین، ایک تنگی دو آسانیوں کے درمیان میں ہوتی ہے، جب تم اس میں غور کرو گے تو تم خوش ہو جاؤ گے۔ لیکن علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ اصح یہ ہے کہ آیت میں یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر نہیں کی بلکہ یہ تاکید کے لیے ذکر کی ہے، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تاکید کے طور پر بیان فرماتے ہیں۔ بہرحال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمایا اس کا بھی احتمال ہے اور تاکید کا بھی احتمال ہے، ہر دو معنی میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہیں۔ آگے فرماتے وَإِنْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ مُقَيَّدٍ بِسَكٍّ مَرَّتَيْنِ يَجِبُ أَلْفٌ وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ مُنَكَّرًا يَجِبُ أَلْفَانِ عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يتحد المجلس فالأقسام العقلية أربعة، ففي قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول أعيدت النكرة معرفة، وفي قوله تعالى إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا أعيدت النكرة نكرة والمعرفة معرفة، ونظير المعرفة التي تعاد نكرة غير مذكور وهو ما إذا أقر بألف مقيد بسك ثم أقر في مجلس آخر بألف منكر لا رواية لهذا، ولكن ينبغي أن يجب ألفان عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى۔ یہاں علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ اسی اصول کو جو اس سے پہلے ذکر کیا ہے اس کو ایک مثال، فقی مثال کے ذریعے سے واضح کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ، اگر کسی شخص نے 1000 روپے کا اقرار کیا
اور اس کو چیک کے ساتھ مقید کیا ہے 2 مرتبہ تو یہاں 1000 روپے واجب ہوں گے، اور اگر اس نے اس کا اقرار کیا غیر مقرر کیے ہوئے تو 2000 واجب ہوں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک، مگر اگر مجلس ایک ہو۔ مطلب ایک شخص ہے، اس نے آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ اگر کوئی کسی بندے کے لیے اقرار کرے کہ آپ کا مجھ پر 1000 روپے ہیں تو اس سے 1000 روپے واجب ہو جائیں گے۔ اب ایک شخص نے کسی شخص کا اقرار کیا اور اس کو چیک لے کر دیا کہ آپ کے مجھ پر 1000 روپے ہیں، اور یہ چیک 2 مرتبہ لکھا، ایک مجلس میں لکھا آپ کے مجھ پہ 1000 روپے ہیں، اور پھر دوسری مجلس میں لکھا کہ آپ کے مجھ پہ 1000 روپے ہیں، تو علامہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اس صورت میں 1000 روپے واجب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ مقید کیا ہے، تو لہٰذا دوسری صورت میں بھی اس نے اس کو مقرر کیا ہے، تو وہ جو مقرر کرنا ہے تو یہ پہلے کا عین مراد ہوگا، اور اگر منکر طور پر ذکر کریں تو اس صورت میں 2000 واجب ہو جائیں گے، یعنی پہلے کہا تھا کہ مقید کیا تھا کہ آپ کے مجھ پر 1000 روپے ہیں، اور بعد میں اس کو عام طور پر ذکر کیا کہ آپ کے مجھ پہ 1000 روپے تھے، تو اس صورت میں امام صاحب کے نزدیک 2000 روپے واجب ہو جائیں گے، کیونکہ دوسرا جو منکر ذکر کیا ہے یہ پہلے کے علاوہ شمار ہو جائیں گے، لیکن اگر مجلس ایک ہو تو اس میں پھر یہ دوسرا جو ہے وہ پہلے کا عین شمار ہو جائے گا۔ بہرحال عقلی طور پر جو اقسام بنتے ہیں وہ 4 اقسام بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصی فرعون الرسول، اب اس میں دیکھیں کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا اور فرعون نے اس رسول کا انکار کیا، تو اب جس کو بھیجا تھا اسی کی نافرمانی کی تھی۔ اب یہاں رسول پہلے منکر ذکر کیا اور بعد میں اس کی طرف الرسول معرفہ کے ذریعے سے اشارہ کیا ہے، لہٰذا یہ وہی رسول ہوگا جس کو بھیجا گیا ہے اور اس نے اس کی نافرمانی کی ہے۔ تو یہ مثال اس کی ہوگی کہ نکرہ کو دوبارہ معرفہ ذکر کیا ہے، اور ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یہ 2 مثالیں ہو جائے گی کہ نکرہ کو دوبارہ نکرہ ذکر کیا ہے اور معرفہ کو دوبارہ معرفہ ذکر کیا ہے۔ البتہ وہ مثال کہ پہلے معرفہ ہو اور اس کو دوبارہ نکرہ ذکر کیا گیا ہو تو یہ یہاں مثال ذکر نہیں کی گئی، اور وہ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص 1000 روپے کا اقرار کرے جو چیک کے ساتھ مقید ہو، پھر دوسرے مجلس میں ایک اور 1000 کا اقرار کر دے جس کو معین نہیں کیا ہو، تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کوئی روایت منقول نہیں ہے، لیکن امام صاحب کے اصول کے مطابق دیکھتے ہوئے اس میں 2000 واجب ہونے چاہیے، اور وہ اصول یہ ہے کہ دوسرا اگر منکر ذکر کیا ہے تو یہ پہلے کے علاوہ ہوگا، لہٰذا اس میں اس کے ذریعے سے وہ گویا ایک اور 1000 کا اقرار کر رہا ہے اور ایک اور 1000 اس پر واجب ہونے چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت ہی منفرد صورت تھی۔ معرفہ کو اگر نکرہ ذکر کیا جائے یا معرفہ کو دوبارہ اگر معرفہ ذکر کیا جائے، نکرہ کو معرفہ ذکر کیا جائے یا نکرہ کو نکرہ ذکر کیا جائے، اس کا کیا حکم ہے، تو 4 صورتیں بنتی ہے اور ہر ایک کا حکم یہاں واضح کیا، اور خلاصہ یہ ہے کہ اس میں دوسرے کے نکرہ کو دیکھا جائے گا، کیونکہ نکرہ غیر معین ہوتا ہے، لہٰذا یہ پہلے کے علاوہ شمار ہوگا، اور اگر معرفہ ذکر کیا جائے تو یہ پہلے کا عین ہوگا، کیونکہ الف لام عہد کے لیے لیا جائے گا، اور عہد سے پھر وہ سابقہ کی طرف اشارہ مقصود ہوگا۔